کائنات اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور روایت ہے، اگرچہ وہ صحت کے لحاظ سے اعلیٰ درجے پر تو نہیں ہے، لیکن کچھ محدثین لے کر آئے ہیں، تاریخ دمشق وہ لے کر آئے ہیں اور کتابیں لے کر آئے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، آپ نے دین اسلام کے بارے میں بیان کیا، دین اسلام کے بارے میں، یہ دین کا مثال ایک قلعے کی طرح ہے، ایک باغیچے کی طرح ہے، ایک محل کی طرح ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ مرکز تو میں ہوں۔ مرکز کون ہے؟ حضور کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تک پہنچنا ہے، جنت تک جانا ہے تو حضور کے وسیلے کے بغیر کوئی جا نہیں سکتا، لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ ابو بکر اس کے بنیاد ہے، اور جناب عمر کے بارے کہ عمر جو ہے اس کے دیواریں ہے، کیا ہے؟ دیوار ہے، اور عثمان اس کا چھت ہے، کیا ہے؟ چھت ہے، اور جناب علی شیر خدا اس کا کیا ہے؟ دروازہ ہے۔ گیٹ، داخل ہونے کے لیے گیٹ سے آنا پڑتا ہے۔ چھت ہوگی تو بارش طوفان اس سے حفاظت ہوگی، دیواری ہوگی تو بنیاد کڑا ہوگا اور چھت آئے گا نا، اور بنیاد نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضور کے بعد بنیاد مرکز کیا ہے؟ ذات گرامی صدیق صاحب مبارک کی ذات گرامی ہے، جس کو حضور نے ایمان کا بنیاد قرار دیا۔ یعنی اس مسلمانوں کے لیے، اور آپ تاریخ دیکھیے گا نا، حضور کے وصال مبارک کے بعد زندگی میں جو کیا سو کیا۔ حضور کے وصال کے بعد آپ مبارک ہی تھے جس نے فتنوں کا مقابلہ کیا، آپ مبارک نے مرتدوں کا مقابلہ کیا، ممکن ختم نبوت کا مقابلہ کیا، جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا نبوت کا، اور آپ مبارک نے قرآن پاک کو کتابی شکل میں جمع فرما دیا۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، الحمدللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر جناب صدیق یہ کام نہ کرتے، ممکن تھا، خدا نہ کرے، اللہ کا تو وعدہ ہے، لیکن ظاہراً کیا لگتا ہے کہ معاذ اللہ لوگ قرآن پاک میں تحریف کرتے، جعلی کتاب بنا لیتے، اس کو قرآن کا شکل میں ظاہر کرتے، لیکن اللہ نے آپ سے یہ کام لینا ہوا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر کوئی عام ہستی نہیں ہے، کوئی عام ہستی نہیں ہے، اتنی خاص ہستی ہے کہ قرآن میں واحد شخص ہے جس کو قرآن نے کہا کہ میرے محبوب کا صحابی ہے۔ باقی تو ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ فلان صحابی ہے، فلان صحابی ہے، لیکن قرآن نے خود جب غار ثور کا واقعہ بیان کیا، ہجرت کا واقعہ بیان کیا، قرآن نے خود کہا، اپنے محبوب کا سفر ہجرت کا ذکر کیا، اور فرمایا دو بندوں میں سے دوسرا، ایک جناب صدیق اکبر ہے، ایک محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور نے کہا کہ لا تحزن، غمگین مت ہو، پریشان مت ہو، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ ہے، اس کی مدد ہمارے شامل حال ہے۔ تو قرآن نے جناب صدیق کو صاحب کا لفظ کہا کہ حضور کا کیا ہے؟ صحابی ہے، اور یہ واحد ہستی ہے جس کو یہ اعزاز، یہ مقام مرتبہ نصیب ہوا ہے۔ آپ کے بے شمار مناقب ہے، لیکن آپ کو یہ مقام کیوں نصیب ہوا؟ صدیق کو شرافت کیوں نصیب ہوا؟ صدیق کو بلندی کیوں نصیب ہوا؟ کسی نے سوال کیا اول دور میں کہ صدیق تیری سب سے بڑی خواہش کیا ہے، سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا میری 3 خواہشیں ہیں اور 3 تمنائیں ہیں۔ ایک میری تمنا یہ ہے کہ ہمیشہ ابو قحافہ کے اپنے باپ کا نام دیا، اس کے بیٹے کی آنکھ ہو، اور محمد مصطفیٰ کا مبارک چہرہ اس کا زیارت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ ہو اور محبوب کی زیارت ہو۔ یا مبارک کا خاص تعلق تھا کہ ہمیشہ محبوب کے ساتھ رہو، صحبت میں رہو، سنگت میں رہو، پہلو میں رہو۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے گا، ہمیشہ حضور کے ساتھ ہوتے تھے، حضور کے ساتھ بالعموم دائیں ہاتھ پر ہوتے تھے۔ اور اسی لیے حضور نے ایک دفعہ مسجد سے باہر تشریف لا رہے ہیں، جناب صدیق کو دائیں ہاتھ سے اور عمر فاروق کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کے نا مبارک بغلگیر ہو کے باہر نکلے، اور فرمایا لوگو آؤ میں تمہیں ایک بات کرتا ہوں، ایک واقعہ، ایک اعلان کرتا ہوں۔ جو قریب کے لوگ تھے مدینہ منورہ کے وہ حاضر ہو گئی۔ حضور نے فرمایا یہ صدیق ہے صدیق، یہ فاروق ہے فاروق، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن اسی حال میں مبعوث کھڑے ہو جائیں گے۔ جس طرح آج ہم اس حالت میں ہے کہ میرے دائیں ہاتھ پر صدیق ہے، بائیں ہاتھ پر عمر فاروق ہے، بغلگیر ہے، جب کل یوم الحساب ہوگا، پوری کائنات موجود ہوگی، 18,000 قومیں ہوگی، اور زمین ایک جیسے برابر ہوگی، مشرق والوں کو مغرب نظر آئے گا، مغرب والوں کو مشرق، اس وقت بھی میں اسی طرح کھڑا ہوں گا کہ صدیق و فاروق میرے ساتھ ہوں گے۔
یہ اس مبارک کا شان اور مرتبہ اور مقام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ ہمیشہ میری آنکھیں اور محمد مصطفیٰ کا مبارک چہرہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ صحبت کی اتنی بڑی چیز ہے۔ عارف رومی کیا فرماتے ہیں؟ وہ ایک ولی کے بارے میں فرماتا ہے، آپ دیکھو نا، ایک بندہ عبادت کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، بہت اچھی بات ہے، فرض تو پڑھنا چاہیے، لیکن نفل عبادت کی بات کر رہے ہیں، نفلی عبادت، مستحبات۔ فرماتے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال اطاعت بیریا۔ اللہ والوں کے ساتھ ایک گھڑی بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے، افضل و اعلیٰ ہے۔ تو بھائی حضور کی ذات گرامی کا کیا کہنا، جو کائنات کا سردار۔ ایک بندے نے عرض کیا، رسول اللہ انت سید العرب، تو عرب کے سردار ہے۔ کیا ہے؟ عرب کے سردار۔ فرمایا لا لا، میں عرب کا سردار نہیں ہوں، انا سید العالمین، میں پوری کائنات کا سردار ہوں، پورے عالم کا سردار ہوں۔ میں صرف عرب کا یا قریش کا، اپنی قبیلے کا سردار نہیں، پوری عالمین، جنات کا، انسان کا، فرشتوں کا، کائنات کے ہر ذرے ذرے کا میں سردار ہوں۔ حضور نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی، تو اس کی ملاقات، اس کی صحبت، اس کی سنگت، آپ مبارک فرماتے کبھی مجھ سے حضور کی صحبت نہ چھوٹی، محفل نہ چھوٹی۔ ایک مرتبہ جدائی آئی۔ کس طرح جدائی آئی؟ فرمایا جب مدینہ منورہ میں حضور نے اعلان فرمایا کہ تمام مسلمان حج پر چلے جائیں۔ حج کتنی بڑی فریضے کا نام ہے۔ فرمایا حج پہ چلے جائے، لیکن آپ مبارک کو ابھی امر نہیں ہوا تو کہ آپ خود حج پہ جائیں نا۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کی امارت، حج کا جو امیر ہوگا وہ میرا صدیق اکبر ہوگا۔ آپ مبارک کے دل میں دو خیالات آئی، ایک تو خوشی آئی نا کہ حج پہ جا رہے ہیں، اللہ نے منتخب فرمایا، حج کا امیر ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز یہ تھی کہ محبوب کا چہرے کو میں ظاہراً مس کروں گا۔ حج پہ جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، آئے ہائے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو میں کعبے تو جا رہا ہوں، لیکن کعبے کا کعبہ تو مدینہ منورہ کے اندر ہے۔ تو آپ مبارک نے وہ حج کی عمارت سنبھالی، وہاں سے چل پڑے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، لیکن آپ مبارک کا دل مدینے کے اندر تھا۔ مدینے کے اندر آپ مبارک کا دل تھا کہ محبوب وہاں پر ہے۔ اس کے علاوہ کبھی مجھ سے حضور کا سنگت جو ہے نہیں چھوٹا۔ جہاں حضور کا گھر ہے قریب میں میرا گھر ہے، حضور کا سفر ہے میں سفر میں ہوں، جس جہاد غزہ پر حضور تشریف لے گئی میں حضور کے ساتھ تھا، بدر سے لے کر احد ہو، خندق ہو، تبوک تک، ہر غزہ پر میں حضور کے ساتھ تھا۔ اور فرمایا کہ میری یہی خواہش ہے کہ ہمیشہ یہ حالت برقرار رہے، کبھی میں حضور سے جدا نہ ہو جاؤں۔ دوسری تمنا کیا ہے؟ فرمایا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ ہمیشہ میرا مال، دینار، درہم، پیسے، میرا مال ہو اور محبوب کی مبارک لنگر میں صرف ہو، مصرف ہو، خرچ ہو جائے۔ صدیق کا مال ہو اور محبوب کے دربار میں مصرف ہو جائے، خرچ ہو جائے، یہ میری خواہش ہے۔ اور آپ نے اس کا عملی اظہار بھی فرمایا، 20 مواقع پر اظہار فرمایا۔ جناب بلال حبشی مبارک، اس کو جب ایمان قبول کیا، اس کے جو آقا تھے امیہ، اس نے اس کو ریت پہ ڈالا ہوا مبارک احد کی آوازیں لگا رہے۔ حضور وہاں سے گزرے، دیکھا کہ بلال تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، آپ مبارک غمگین ہو گئی۔ جناب صدیق سے یہ حالت دیکھنا برداشت نہیں ہوئی کہ حضور غمگین ہے، بلال پر تکلیف ہے۔ مبارک آتے ہیں اور اس کو خریدتے ہیں، بڑی رقم دے کر خریدتے ہیں، عام غلاموں کی قیمت سے بڑھ کر رقم دیتے ہیں، اس کو خرید کر اللہ کے راستے میں آزاد کرتے ہیں۔ اس طرح کے درجنوں واقعات ہو گئی۔ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ، میں نے بلال کو آزاد کر دیا، میں نے فلاں کو آزاد کر دیا، فلاں کو رہا کر دیا، رقم دے کر، پیسے دے کر۔ یہ دعائیں لیتے رہے۔ تو فرماتے میری خواہش یہ ہے کہ صدیق کا مال ہو، محبوب کا دربار ہو، اس میں خرچ ہو۔ وہی معاملہ پیش آتا ہے تبوک کی غزہ کے موقع پر۔ حضور نے ارشاد فرمایا مسلمانوں پر تنگدستی ہے، تکلیف ہے، اپنے بساط کے مطابق مدد کرو، چند کرو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ صحابہ کرام جاتے ہیں، اپنی گھوڑے، اپنی سواریاں، اپنے دینار و درہم لے کر آتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھو نا، جناب سیدنا عمر فاروق مبارک کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے دن سے دیکھا تھا کہ ہر میدان، ہر مقام پر جناب صدیق مجھ سے آگے بڑھ جاتے، سبقت لے جاتے ہیں۔ میں نے کہا آج بڑا زرین موقع ہے، آج اچھا موقع ہے۔ حضور نے بڑی سختی سے فرمایا کہ کچھ کرو، مسلمانوں پر تکلیف ہے، تنگدستی ہے، مقابلے میں بہت بڑی فوج ہے، لشکر ہے، ایک امپائر سے
جس کو ہم ہمارے اصطلاح میں سپر پاور کہتے ہیں نا، اس سے لڑائی ہو رہی ہے تو مدد کرو۔ تو آج میں حضور کو خوش کروں گا۔ گھر تشریف لے گیا، فرماتے ہیں میں اپنے گھر کے سارے مال کو آدھا کیا، میں نے آدھا مال گھر والوں کے چھوڑا، آدھا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اور دل میں سوچ رہا ہوں کہ آج تو میں صدیق سے بازی لے جاؤں گا، سبقت لے جاؤں گا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، وہ تشریف لے آتے ہیں جناب صدیق مبارک، آپ مبارک اپنے گھر کا سب کچھ لے کر حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، سب کچھ لے کر۔ روایت کے اندر ہے کہ جو کپڑے تھے بچوں کی اضافہ وہ بھی لے کر آئے، یا رسول اللہ میں سب کچھ لے کر آیا ہوں۔ فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے صدیق، یہ بتاؤ؟ اللہ اکبر کبیرہ، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے ہو، کچھ چھوڑا کہ نہیں؟ فرمایا لا یا رسول اللہ، ایک چیز چھوڑا ہوا ہے، کیا؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، ان کے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو میں چھوڑا ہوں، بس سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر سے فرماتے ہیں مبارک کہ میں نے کہا واللہ میں کبھی دوبارہ آپ سے مقابلے کا کوشش بس میں آپ سے جیت نہیں سکتا۔ یہ بھی جناب عمر فاروق کی ظرف تھی نا، اقرار کیا کہ میں اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا ہوں۔ تو آپ نے کہا میری دوسری خواہش کیا ہے؟ محبوب کا دربار ہو اور صدیق کا مال وہاں پہ خرچ ہوتا رہے۔ تیسری خواہش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری خواہش ہے کہ میرا قبیلہ بنو تمیم ہے، اور حضور جو ہے وہ بنو ہاشم میں سے ہے، قریش کے بنو ہاشم میں سے ہے۔ ظاہراً تو ہم سب جو ہے وہ اوپر سے رشتہ دار ہیں، لیکن قریب کا ہمارا رشتہ نہیں ہے، تو میری خواہش ہے کہ حضور کے ساتھ میرا قریب کا رشتہ پیدا ہو جائے۔ اور وہ کس طرح ہوگا؟ کہ میرے سب سے لاڈلی پیاری بیٹی جناب عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور وہ حضور کے حرم میں داخل ہو جائے، حضور کا خدمت کرتی رہے، حضور کی معیت میں آ جائے، یہ میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ اللہ سے قربان، اللہ کے قدرتوں سے قربان جائے، جناب سیدنا جبرائیل آسمان سے تشریف لے آتے ہیں سرخ جوڑا لے کر، یا رسول اللہ یہ عائشہ کے لیے ہے، عائشہ کو اللہ نے تیرے عقد میں دیا ہے، وہ تیری بیوی ہے دنیا کے اندر بھی اور جنت میں بھی۔ آسمانی فیصلہ آ گیا، اور جناب صدیق کی خواہش اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی۔ پھر کائنات نے دیکھا کہ عائشہ صدیقہ کوئی عام عورت نہیں تھی، کوئی عام عورت نہیں رہی، وہ اس طرح کی عورت رہی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے ائمہ ان کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے اور ان سے حدیث اور علم سیکھتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور نے خود فرمایا میرے دین کے ایک حصہ، 3 حصوں میں سے ایک حصہ اس حمیرہ، بی بی عائشہ کا کنیت ہے، اس حمیرہ سے سیکھو۔ اگر آپ نے دین کو سیکھنا ہے تو میرے اس زوجہ مطہرہ سے سیکھو۔ عورت ہو کر اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا کہ جو مکثرین صحابہ کرام ہیں 5 جس سے زیادہ روایتیں منقول ہیں صحابہ کرام میں سے، اس میں ایک جناب عائشہ صدیقہ ہے۔ اور یہ کس کی خواہش تھی؟ آپ کے والد گرامی جناب سیدنا صدیق اکبر کی خواہش تھی۔ اور یہ باپ اور بیٹی کی شان کیا ہے؟ ان کو بلقب صدیق ملا، اور ان کی سوادی کو بلقب کیا ملا؟ صدیقہ ملا۔ قرآن نے ان کی تصدیق فرمائی۔ سورہ نور کے اندر ایک رکوع مکمل نازل ہوا کہ عائشہ جو ہے جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اور جناب صدیق نے جب حضور کی تصدیق فرمائی واقعہ معراج کے بعد، حضور نے کہا کہ صدیق تو نے میرے صداقت کی، اللہ نے تیرے صداقت کی، آج کے بعد تم صدیق ہو، آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ یہ آپ مبارک کی شان ہے، منزلت ہے، مرتبہ ہے۔ ایک اور روایت حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہر نبی کی وزیر ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور اللہ نے مجھے بھی وزیر عطا فرمائے ہے۔ 2 وزیر آسمان کے اندر میرے ہیں، جناب سیدنا جبرائیل اور جناب سیدنا میکائیل علیہ السلام۔ یہ اللہ نے میرے لیے جنت آسمانوں میں وزیر جو ہے مقرر فرمائے ہیں، اور 2 میرے وزیر ہیں وہ زمین پر۔ وہ کون ہے؟ جناب صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم۔ یہ مبارکین جو ہے یہ زمین میں میرے وزیر ہے، اللہ نے میرے لیے مقرر فرمائے ہے۔ اور یہ وزارت اور یہ شان قربان جاؤ، آپ مبارک کا یہ شان ہے کہ آپ مبارک کے حجرے مبارکہ جہاں پر آپ کا تدفین ہوتا ہے، آپ مبارک کے ساتھ یہ سعادت بھی ان دونوں مبارکین کو ملتی ہے دفن ہونے کا۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ حضور نے خود فرمایا اے صدیق انت صاحبی فی الغار، جب میں غار میں تھا ہجرت کے رات 3 دن 3 راتیں تو میرے ساتھ تھا اے صدیق، لیکن جب عقبہ کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، اختتامی دن ہوگا، انت صاحبی علی الحوض، تو وہاں پر بھی میرے ساتھ حوض کوثر پر کھڑا ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اس طرح مبعوث ہوں گے، آپ مبارک کوثر پر جائیں گے، اپنے پیاسوں کو پانی پلائیں گے، کوثر کا پانی پلائیں گے،
اس مقام پر آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے کون ہوں گے؟ جناب صدیق فاروق اعظم ہو گیا مبارک ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں یہ عقیدہ ذہن میں بٹھائے گا، یہ فتنوں کا دور ہے، حضور نے فرمایا فتنوں کا دور ہے، نئے نئے فتنے نکل آئیں گے۔ پوری امت کا اجماع ہے پہلے دن سے، انبیاء کے بعد، رسل کے بعد، تمام کائنات اور بشریت میں افضل کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر مبارک ہے۔ اس پر اجماع ہوا ہے، اہل بیت کا اجماع ہے، جناب علی شیر خدا کا اس پر قول ہے، جناب فاطمہ الزہرا کا یہ عقیدہ ہے، حضرات حسنین کا یہ عقیدہ ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کروں گا۔ جناب علی شیر خدا سے کسی نے سوال کیا ہوا ہے کہ اللہ کی محبوب کو تم میں سے کس سے زیادہ محبت تھی؟ اب یہ عجیب بات ہے نا، صحابہ کرام کا اپنا اپنا انداز ہے۔ اور نے بیان کیا کہ عورتوں میں عائشہ سے حضور کی محبت زیادہ تھی۔ یہ دیکھ محبت کو دیکھو نا، اگر معاذ اللہ کوئی نفرت کا معاملہ ہوتا، جس طرح کچھ لوگ غائب لوگ کہتے ہیں، گستاخ کہتے ہیں، روافظ کہتے ہیں، نہیں فرمایا کہ حضور عورتوں میں عائشہ سے زیادہ محبت فرمائیں۔ انہوں نے پوچھا نہیں میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، فرمایا کہ ان کے والد سے زیادہ محبت کرنے والے۔ اور یہی سوال بھی عائشہ صدیقہ سے ہوتا ہے۔ یہی دیکھو محبت کے انداز کو دیکھو۔ کسی نے پوچھا کہ حضور کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا، کس سے محبت تھی؟ فرمایا فاطمہ سے محبت تھی۔ کس سے محبت تھی؟ فاطمہ الزہرا مبارک کا خاتون جنت سے محبت تھی۔ فرمایا نہیں میں مردوں کے بارے میں پوچھا کہ مردوں میں سے کس سے محبت زیادہ تھی؟ فرمایا کہ ان کی شوہر محترم سے حضور کو محبت تھی۔ یہ تو محبت کی بات آ گئی۔ جو افضلیت کے بعد ہے، فضیلت کے بعد ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے، اجماع ہے صحابہ کرام کا، تابعین کا، امت کا، کہ جب حضور کی وصال کا وقت آتا ہے اور آپ مبارک پر بیماری کا غلبہ ہوا، جس محبوب نے مسلسل 23 سال مصلی پر کھڑے ہو کر امامت فرمائی ہو، نماز کا وقت آتا ہے لیکن بخار کی شدت ہے، آپ باہر نہیں نکل سکتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تمام صحابہ کرام موجود، مدینہ منورہ میں ہزاروں صحابہ کرام، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو بتاؤ کہ وہ آگے ہو جائے، میرے مصلی پر کھڑا ہو جائے، میرے صحابہ کو نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ بلال حبشی وہاں تشریف لے آتے ہیں، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، دیکھتے ہیں کہ جناب صدیق نظر نہیں آ رہا، انہوں نے کہا اے عمر تم آگے ہو جاؤ نماز پڑھاؤ۔ انہوں نے اپنے ذہن سے یہ بات کی کہ اے عمر فاروق تم آپ آگے ہو جاؤ نماز پڑھائی۔ جناب عمر فاروق آگے ہوئی، انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی۔ ان کی بہت بلند آواز تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے محبوب ایک رات باہر نکلے، یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، جناب صدیق بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور فاروق اعظم بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر مبارک کا شان مبارک کیا ہے؟ اس پر خدا کا خوف کا غلبہ، جس